تو زکوٰۃ کے حوالے سے سونا چاندی، سونا چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت، یہ 5 چیزیں، اور چھٹی چیز جن کے یہاں جانور ہوتے ہیں اور وہ ان کو چارہ خرید کر ڈالتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا مصرف، یہ زکوٰۃ والے نہیں۔ جو فری کی چراگاہ میں چرتے ہیں ان کے احکام جدا، لیکن جو شہری علاقے ہیں ہمارے، شہری زندگی کے لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں، سونا چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، مال تجارت، 5 چیزیں، اور کوئی چیز نہیں ہے جس پر زکوٰۃ ہو۔ یہ 5 چیزیں آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ یہ کتنی کتنی میرے پاس موجود ہے۔ سونا لکھ لیں کتنے تولے، چاندی لکھ لیں کتنے تولے، کرنسی کتنی، پرائز بانڈ کتنے، اور تجارت کا سامان کتنا۔ یہ 5 چیزیں لکھیں، پوری مالیت نکال لیں، 40 پر تقسیم کریں، 2.5% آپ کی زکوٰۃ سامنے آ جائے۔ 1 لاکھ کو 40 پر تقسیم کریں گے تو 2500 روپے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی پوری ٹوٹل جتنا آپ کا اماؤنٹ بنتا ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ حساب کتاب، بعض اوقات لوگ یہی سمجھتے ہیں 7.5 تولے نہیں ہیں زکوٰۃ ہی نہیں ہم پہ، 7.5 تولے سونا تھوڑی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر 7.5 تولے نہیں ہے اور صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیش نہیں، پرائز بانڈ نہیں، چاندی نہیں، تجارت کا سامان نہیں، تو پھر نہیں ہے زکوٰۃ جب تک 7.5 تولے نہ ہو۔ لیکن اگر سونا کم ہے، 2 تولے، 3 تولے، 4 تولے، کرنسی ہے ساتھ اور چیزیں موجود ہیں، پھر ان کی مالیت آپ ملا کر، یہ چونکہ چاندی کے نصاب سے بہت زیادہ بن جاتا ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو یہ چیزیں، اچھا ہر ایک کا اپنا اپنا نصاب ہوگا، شوہر کا اپنا، بیوی کا اپنا، بیٹے بالغ یہ وہ جن پر زکوٰۃ ہیں اپنا اپنا، بہت وقت پورے گھر کا ملا کر آدمی حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر پورے گھر کا ملاتے ہیں اور سب ہی صاحب نصاب ہیں، آپ زکوٰۃ نکالیے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اب گھر میں ایک بندہ قرضے میں، یعنی شوہر قرضے میں، بیویاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ چونکہ شوہر قرضے میں اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بیوی پر زکوٰۃ، اس کا نصاب پورا ہے وہ تو زکوٰۃ دے، شوہر کا نصاب نہیں ہے۔ والد کے پر قرضہ ہے، اولاد کہتے ہیں ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے یہ جاننا بہت اہم اور ضروری ہے کہ ہم میں سے کن پر، یہ سال میں ایک بار ہی تو دیتے ہیں زکوٰۃ، آپ سال میں ایک بار دیتے ہیں۔ اب آنے والی نئی رقم جو بھی آپ کو ملی، جب آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہوا، اگرچہ 1 مہینہ پہلے رقم آ گئی، 2 مہینے پہلے آئی، 10 دن پہلے آ گئی، یہ شامل ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مائنس ہو جائے گی، نہیں، سال پورا ہو رہا ہے، جو آیا مل گیا، شامل ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ اب آپ اس کی سارے ٹوٹل کی زکوٰۃ لیں، سال میں جو خرچ کیا گیا اس کی زکوٰۃ نہیں۔ بھئی آپ نے سال کے بیچ میں بچے کی شادی کی، 10 لاکھ خرچہ کر دیا، بیٹی کی شادی آئی، 10-15 لاکھ پھر خرچہ ہو گیا، گاڑی خریدی اپنے استعمال کے لیے، 20-25 لاکھ خرچہ کر دیا، مکان کہیں اپنے رہنے کے لیے بک کروا لیا اور یا اپنے لیے خرید لیا، اب یہ پیسے بھی مائنس ہوتے گئے۔ تو شریعت آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ پورے سال کا حساب نکالو، سال ختم ہو رہے ہیں، اب جو کچھ ہے اس کو حساب کرو، جو کچھ ہے وہ سب اب لکھ لیجئے۔ جتنوں کی رقمیں آپ نے لوٹانی ہیں، واپسی کرنی، جو قرضہ ہے آپ پر، اس کو مائنس کر دیجیے۔